فیصل صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال میں نے کرنا لیکن آپ مجھے پتہ پہلے تیار بیٹھے بولے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ یہاں جو دنیا میں حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں، لیڈر حالات نہیں بدلتے. اس وقت انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں انٹرنیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں. وہاں پہ جو گارنٹیز تھی ساورن گارنٹیز مڈل ایسٹ میں، اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا، وہ فیل ہو گئی. ٹھیک ہے. امریکہ کی 10,000 میرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بیس ہے گلف کی. وہاں اس کے اٹیک ہو بعد گیا. وہاں پہ اٹیک ہو گیا، رکے نہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ریلیونٹ سچویشن ہے نا جو دنیا میں، اس میں پاکستان کی جو ڈیفنس آپریٹس ہے وہ بہت قابل قبول ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج مسلم امہ کی واحد منظم اور مضبوط فوج ہے، نیوکلیر ایسٹس بھی ہیں. بالکل. سو یہ چیزیں آپ جو شخصیت کی جو ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، آپ کو یہ جو کامیابی نظر آ رہی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کی اس میں کیا کاوش ہے، وہ آئی اسٹل وانٹ ٹو بی ایجوکیٹڈ اپون دیٹ. ہاں حالات بدلے ہیں، حالات کو انٹرنیشنلی جو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے کہ جی. کیا یہ جو بھی اسینڈنسی شہباز صاحب کو ملی ہے، چاہے پکچر اپرچونٹی مل رہی ہے یا وہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے بینیفیشری ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کا جو اتنا بڑا آرگومنٹ ہے کہ لیجٹیمیسی نہیں ہے، فارم 47 ہے، یہ تو پیچھے نہیں رہ گیا. وہ عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، اس حکومت کا جو ڈرا بیک ہے وہ ہمیشہ یہ ایک رہے گا کہ یہ بڑے ہی ان پاپولر ہیں ابھی تک. ابھی بھی جبکہ وہ پنجاب کا کیس لڑ رہی ہیں مریم صاحبہ. نہیں دیکھیں، مریم بی بی بڑی ایک خاتون بھی ہیں، تو ہمیں بڑا خواتین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ذمہ دار ویسے بھی بڑے کوشش ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کے لیے پنجاب کا ٹھیکیدار نہ بنے. نون لیگ اس کی وجہ ثابت تو یہ ہوا نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ریجنل پارٹیز، وہ سندھ کی بات کریں، یہ پنجاب کی بات کریں. نیشنل پارٹی تو نہیں ہے، نیشنل پارٹی تو تحریک انصاف ہی ہے جو آج بھی پاکستان کی بات کرتی ہے، فیڈرلزم کی بات کرتی ہے، ملک کے طول و عرض میں چاروں صوبوں کی بات کرتی ہے. ان لیڈران کے جو موجودہ جھگڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون کا، فیک ہے. نہیں فیک ہے یا نہیں ہے، اس میں جو ظاہر یہ ہوا کہ ان کی سوچ جو ہے وہ لاہور فیصلہ وہ صوبائی آپ کے نزدیک، صوبائی سے بھی ان کی سندھی ہے، ان کی پنجابی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ سر وفاق کو ریپرزینٹ کرنے والی پارٹیاں نہیں رہ گئیں، دونوں فیل ہو گئیں. ہاں آج ٹھیلا اٹھا دیں ان کا وہاں سے تو دیکھیے گا آپ ان کا حشر کیا ہوتا ہے. وہ پیچھے ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਠੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਠੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੁਕਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੁਕਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੇਲਾ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਓ ਜਿਸ 2028 ਮਾਰਿਆ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈ ਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਅਨ ਹੋ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ. ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ پھر. کامران صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھ ہے، آپ لیکن تھوڑے لیڈر نہیں جو ٹیوشن آپ نے اب پڑھی ہے نا جہلم والوں نے سکندر اعظم کے پورس کے زمانے میں پڑھی ہوئی ہے. تھوڑی ٹیوشن دا اڈیالہ نے کوئی اثر نہیں ہوا ہے. وہ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کھبے سجے رستے سارے آندے. مجھے مشاہد صاحب ادھر کیا کہ اچانک جو پہنچتے تھے نا جس پہ پوری پی ٹی آئی چیختی تھی کہ تسی کیویں آندے ہو، کہندے میں سارے رستے آندے. ہاں 22 سن لیں اس کے بعد کمپلیٹ کیا. انہوں نے کہا جی 22 نومبر کو عمران خان کی رہائی ہو جانی تھی اور بیچ ہے نا، ہو جانے. تو اس میں بیچ میں آپ لوگوں نے اچھا میں کامران صاحب ایک منٹ، سوری آپ کی رہائی کی شفٹنگ میں کچھ اور بات، میں ایک صاحب سے ملا امریکہ میں جو عمران خان سے، ایک تو تنویر صاحب ہے نا، آپ ان کی بات نہیں کر رہے، نہیں میں کر رہا، ایک اور صاحب وہ جو عمران سے ملے آ کے ملتے رہے، بات چیت ہوتی رہی. وہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ رہائی میں بیگم بشرا جب وہاں نہیں رکی نا سنجانی پہ، تو نہیں کہ مجھے پہلے شک تھا کہ اس دن انہوں نے لیڈرشپ کا جو شوق ہوا نا، عمران خان کی پہلی رہائی انہوں نے روکی. مجھے پہلے یقین تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں اس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے تو وہ یہ کریں گے، نہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس ملک میں امریکہ میں، یہاں سے لوگوں نے عمران خان کو میسیجز بھیجے کہ آپ ان کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں. جنوری میں جو مذاکرات انگیج ہو چکے ہیں، ہاں گورنمنٹ کے ساتھ، یہ مذاکراتی کمیٹی توڑیں ورنہ ٹرمپ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. کہنے لگے یہ سطح ہے کہ جہاں ملٹری کے ساتھ براہ راست گفتگو میں ہم لوگ شامل تھے، لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی، چیزیں عمران خان کے لیے طے ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ بھئی اس کو اقتدار میں لا رہے ہیں، ایک پریشر بھی تھا گورنمنٹ پہ کہ ٹرمپ آ گیا تو مذاکرات. نہیں ٹرمپ سے بھی پہلے نومبر تھا، مطلب جب یہ 26 تھا وہ ختم ہوا، پھر جنوری میں ایک جینون موقع مذاکرات کا کہ پولیٹیکل قوتیں بھی شامل تھی اس میں اور بیہائنڈ دا سین بھی چل رہا تھا. تو یہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کے بعد ہو گئے فارغ،
کہ ٹرمپ نے آگے چھٹی کر دی ٹھیک ہے اور اب بالکل ہی چھٹی کر دی, جو 2-3 دفعہ وہ بیان دے کے. سر آپ کا پوائنٹ بالکل بس بیچ میں مجھے میں نے بھٹی صاحب کو جانا کچھ کہنا آپ نے. دیکھیے میرا جو انالیسز ہے نا, ماشاءاللہ جو ریڈنگ ہے خان صاحب کی, یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ سارے ہم کرتے رہتے ہیں, بھٹی صاحب بھی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ غلط فہمی پی ٹی آئی کو اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے. آپ کو پتہ میں ہمیشہ اپنی اوپینین بڑی اوپنلی دیتا ہوں. جی یہ جو کبھی عمران نہیں ملتا تو نہیں انقلاب, وہ ابھی جب بھی میرا دل کیا میں مل لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے پہلے اس کو ہلکا نہ لیجیے. سری لنکا, نیپال اور بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے, دیکھیں اس میں ڈفرینس ہے. وہ فوج کے خلاف نہیں ہوئی بغاوت, وہ پولیٹیشین تھی, فوج عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے یہاں پہ صورتحال کچھ اور ہے. میرا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ واٹر شیڈ موومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو مائی وے کہ سیدھی بات ہو جائے, اور ہائی وے ہے کہ ٹھیک ہے. پوائنٹ آ گیا جی آپ